السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے برسات کے سبق کا جو مطالعہ کیا ہے، اب ہم اس کے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب بارش کے لیے ہم ایک تجربہ دیکھتے ہیں کہ بارش کا تجربہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ کس طرح بارش برستی ہے۔ دیکھیے بچوں، آپ یہ اس شکل کو دیکھیے جس میں آپ کو ایک برنی دکھائی گئی ہے، کانچ کی برنی ہے، تھوڑی سی کیلیں ہیں، گرم پانی، برف کے ٹکڑے اور مٹھی بھر موٹا والا نمک۔ ڈھکن والی کانچ کی برنی ہمیں لینا ہے۔ اس کے برنی کے ڈھکن کو ہم علیحدہ کر دیں گے، الگ کر لیں گے، اور اس ڈھکن کے اوپری سطح پر کیل اور ہتھوڑی سے ہم اس میں نشان بنائیں گے، لیکن اس میں سوراخ نہیں ہو، ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ برنی میں 1/3 ایک تہائی حصے تک ہم گرم پانی بھر دیں گے، لیکن بہت زیادہ ابلتا ہوا پانی نہ ہو۔ اب کانچ کی برنی کو نشان زدہ ڈھکن سے جو ہے ہم مضبوطی سے بند کر دیں گے تاکہ برنی کے اندر پانی کی بھاپ جو ہے وہ باہر نہ نکلے، اندر ہی رہے۔ برنی کے ڈھکن پر کیا کریں گے؟ ہم برف کے ٹکڑے اور موٹا نمک جو ہے، موٹا نمک، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں مشاہدہ کریں گے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ برنی میں گرم پانی کی بھاپ ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اور برنی پر مضبوطی سے جو بند کیا گیا دھات کا ڈھکن ہے، اس کی وجہ سے بھاپ باہر نہیں آ پاتی ہے۔ ڈھکن پر برف رکھنے کی وجہ سے پانی کی بھاپ کی تکثیف ہوتی ہے، اور نتیجے میں بھاپ سے تیار ہونے والے جو آبی بخارات ہیں وہ ڈھکن کی اندرونی جانب جمع ہوتے جاتے ہیں۔ دھات کے ڈھکن پر بنائے ہوئے نشان کی وجہ سے، جو نشانات ہم نے بنائے ہیں ان کی وجہ سے یہ آبی بخارات یا آبی ذرات جو ہیں وہ یکجا ہو کر بوندوں کی شکل میں نیچے کی طرف گرتے ہیں۔ برسات کے وقت بھی اسی طرح کا عمل فضا میں کافی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس تجربے سے ہمیں بارش کس طرح ہوتی ہے اس کا اندازہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بارش، دراصل بارش جو ہے وہ پانی کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بخارات سے لدی ہوئی ہوا بلندی پر جانے کے بعد جب اس کے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے تو ہوا کے بخارات کی تکثیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تیار ہونے والے آبی بخارات اور مٹی کے ذرات وغیرہ یکجا ہو کر ان سے بادل بن جاتے ہیں، اور بادل میں موجود پانی کے ذرات جو ہیں وہ بڑے ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہوا میں زیادہ تیر نہیں سکنے کی وجہ سے بوندوں کی شکل میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بچوں، برسات کی 3 قسمیں ہیں: اہمالی بارش یا گردشی بارش۔ اب سب سے پہلے ہم اہمالی بارش کی طرف آتے ہیں کہ اہمالی بارش کسے کہتے ہیں۔ بچوں، خط استوا کے علاقے میں سورج کی گرمی کی وجہ سے سطح زمین بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور
زمین سے متصل جو ہوائیں ہوتی ہیں جڑی ہوئی، ہوا گرم ہو جانے کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی ہے اور ہلکی ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی جاتی ہے، اور جب یہی ہوا اوپر جاتی ہے تو سرد ہو جاتی ہے، اور سرد ہوا میں آبی بخارات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے بخارات کی تخصیف ہوتی ہے، اور تخصیف ہو کر وہ پانی کی بوندیں بن جاتی ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ استوائی علاقوں میں اس قسم کی بارش اکثر روزانہ دوپہر کے بعد ہوتی ہے۔ اس قسم کی بارش میں بجلیاں کڑکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں۔ افریقہ میں کانگو کی وادی اور جنوبی امریکہ میں ایمیزون جو دریا ہے اس کی وادی کے استوائی علاقوں میں اسی قسم کی اہمالی بارش ہوتی ہے۔ بچوں، دوسری قسم ہے مزاحمتی بارش۔ بچوں، اہمالی بارش کو آپ جو ہیں اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزاحمتی بارش کسے کہتے ہیں؟ سمندر یا بڑے آبی ذخیرے سے آنے والی جو ہوائیں اپنے ساتھ بخارات لے کر آتی ہیں، آبی بخارات، ان کے راستے میں آنے والے بلند پہاڑ جب ان کا راستہ روک لیتے ہیں تو وہ ان سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ نتیجے میں ہواؤں کے درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے اور بلندی پر تخصیف کا عمل ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے کی رکاوٹ کی وجہ سے ان علاقوں میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ ہواؤں کے سمت والے پہاڑی علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اور جب یہی ہوائیں ان پہاڑوں کو عبور کر کے آگے کی طرف جاتی ہیں تو ان میں بخارات کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ہوا میں بخارات کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ ہواؤں کے مخالف سمت میں پہاڑوں کی طرف بارش کا تناسب کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے ان علاقوں کو سایہ بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ آپ جو ہیں بیٹا اس شکل کو دیکھیے، اس میں آپ کو مزاحمتی بارش دکھائی دے رہی ہے۔ آپ اسے دیکھ کر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے، آپ کو ایک اور شکل دکھائی دے رہی ہے مہاراشٹر کے زمینی علاقے کی۔ اس میں افقی تراش کو اور بارش کی حالت کو دکھایا گیا ہے۔